یہ مسلمان ہیں، شیعہ سنی اختلاف پیدا کرنے والے امریکی ہیں۔ میں نے کہا حضرت ہم نے 17 سال جانے دی ہیں، 17 سال ہم نے گولیاں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ہتھکڑیاں پہنی ہیں، تختہ دار کو چوما ہے، لیکن ہم نے 17 سال شیعت کے کفر کا اعلان کیا ہے۔ آج اگر میں بھی انہیں مسلمان مان کر، مومن تسلیم کر کے، دینی جماعت مان کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا ہمارے خون، ہمارے شہیدوں کا لہو رائے گا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مولانا حق نواز غلط کہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا یا میں جھوٹا ہوں یا میرے شہید جھوٹے تھے۔ باوجود اس کے کہ علمی طور پر ان کو تھوڑا سا ہم سے اختلاف ہے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے فرمایا یہ بات میرے سامنے نہیں تھی، بیٹا ساری عمر تم وہاں نہیں جانا، اس لیے کہ تم نے جو 17 سال کام کیا ہے اس پہ پانی پھر جائے گا، تمہیں چاہیے کہ اپنے موقف پہ تنہا ڈٹے رہو۔ بس بس بس، سو ہم نے موقف اور نظریہ سوچ سوچ کے اپنایا تھا، اس پہ جانیں دی، جیلیں کاٹی، ہتھکڑیاں پہنی، جان جا سکتی ہے، مگر ہم اپنے موقف سے دستبردار اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، عرب امارات کے، سعودی عرب کے، برطانیہ کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ حق ہے، اس فتوے میں کوئی تبدیلی پیدا، ہمارا موقف، ہم تو مفتی ہے نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، حس مولانا علی شیر حیدری مفتی، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی مفتی نہیں تھے، مولانا اشار القاسمی مفتی، مولانا حق نواز جھنگمی مفتی، ہم میں کوئی مفتی نہیں ہے، ہم نے فتویٰ بھی نہیں دیا ہے، فتویٰ ہمارے اکابر نے دیا اور اتنی بڑی تعداد میں دیا۔ خدا کی قسم قادیانیوں کے خلاف اتنی بڑی سطح پر فتویٰ نہیں آیا تھا جتنا بڑی سطح پر فتویٰ شیعہ کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان مفتی حضرات نے دیا ہے، دعوے سے کہتا ہوں۔ اگر کسی کو شک ہے، بن نوری ٹون نے کتاب شائع کی ہے، تمام فتوے جمع کر لیے ہیں، 2 جلدوں کو 1 جلد میں شائع کیا ہے، فتوے گن لیجئے، مفتیان کرام کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں ہے۔ ہم نے فتویٰ نہیں دیا، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مفتیوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ حق ہے، جو فتویٰ دیا ہے وہ ہم نے تائید کی، اس فتوے کی اسٹیج پر بیان کیا، لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ اگر آپ کو توجہ ہے تو ایک مثال سناؤں، ہے توجہ؟ حضرت قائد محترم ملتان میں گئے، ایک بڑے ادارے میں، وہاں ایک بڑی شخصیت ہے، وہ کہنے لگے مولانا فلاں فتنہ ہے، اس کے خلاف بھی کام کریں۔ حضرت نے فرمایا ایک مثال سنو، مثال سناتا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ شہر کے باہر 5 بھنگی چرسی نشہ کرنے والے رہتے تھے، ان میں سے ایک مر گیا، انہوں نے اس مرنے والے کو چارپائی کے اوپر رکھا اور چارپائی کندھوں پہ لے کر شہر میں آ گیا۔ اب جنازہ شہر سے گزر رہا ہے، تاجروں نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے، توجہ ہے، جنازہ جا رہا ہے، انہوں نے کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے، صرف 4 آدمی جنازے کو اٹھا رہے ہیں، ایک آدمی اٹھا، اس نے کلمہ شہادت کہتے ہوئے کندھا دے دیا، یہ کھسک گیا۔ آگے آئے، دوسرا تاجر آیا، 4 تاجر آئے، جنازہ ان کے کندھے میں آیا، وہ آگے چلے، آگے بازار والوں نے دیکھا کہ یہ تو تاجروں نے جنازہ اٹھایا، کوئی یقیناً بڑا تاجر فوت ہو گیا ہوگا۔ شٹر بند ہونے لگے، دکانیں بند ہونے لگی، کلمہ شہادت کہتے پورا جلوس بن گیا۔ اب جناب کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جنازے لے جا رہے ہیں، آگے گئے، شہر ختم ہو گیا، نہر آ گئی، وہ پل بھی کراس کر لیا، دریا آیا، وہ پل بھی پاس کر لیا، میدان آیا، وہ بھی کراس کر گیا، جا رہے ہیں 4-5 میل کا سفر طے ہو گیا، تھک گئے، کہنے لگے رکھو بھائی رکھو، جنازے کو رکھو۔ اور بھائی اس کے وارث کتنے ہیں؟ وارث فکان من الغائبین، تو وارث کوئی بھی نہیں تھا۔ شہر والے کہنے لگے یار کتنے ظالم لوگ ہیں، ہمارے کندھے پہ جنازہ تو رکھ دیا، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ اسے دفن کہاں کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ اسے دفن کہاں کرنا ہے۔ قائد محترم نے فرمایا آپ نے فتوے دیے،
हमने काफर काफर के नारे लगाकर जनाजा उठा लिया। हम जो पढ़े तो पूरी दुनिया उठ खड़ी, काफर काफर के नारे, अब जनाजा ले जा रहे हैं। रास्ते में आग खून के दरिया आए, अबूर करके हथकड़ियां बेड़ियां आई, अबूर करके जेलें आई, अबूर करके तख्तेदार आया, अबूर करके गाड़ियां आई, अबूर करके बब्बों के धमाके हुए, बर्दाश्त कर लिए, जनाजा लेकर जा रहे हैं और कोई बर्दाश्त में अंदाज में कमी नहीं आई। जाते जाते अब थक के कहा, जरा देखो तो सही वारिस किधर है। फकाना मिनल, कहने लगे यही कहते हैं, हमने तो कहा ही नहीं था, हमने कुछ नहीं कहा, यही कहते हैं। और हमें ये तो बताओ इस हरामी को दफन कहां करना है, हमें ये तो बता दो ना, इस हरामी को दफन कहां करना है ना। आप हमें इतना तो बता दो इसे ठिकाने कैसे लगाना है। हमारे जो कंधे पर रख दिया, अब एक कलमा शहादत पढ़ के उठा लिया, हमारा यही जुर्म है। तो हजरत ने फरमाया पहला मुर्दा ही काफी है, पहला मुर्दा ही काफी है, वो ही हमने उठा लिया है, हमें माफ करो बाबा, हमें माफ करो। आज शाबाश देने की बजाय सबकी बात नहीं करता। इन हजरात की सरपरस्ती ना होती तो मैं यहां खड़ा होता खड़ा। बहुत थोड़े लोग हैं जो सरपरस्ती करते हैं। मैंने कहा था उस वक्त टन्नसवाए खान में बाद बातें होती हैं, इल्हामी होती हैं। हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। आपने फरमाया, शाफी, हंबल के बेटे अहमद अपने शागिर्द को मेरा सलाम भेजो और कहो मुश्किल वक्त आएगा, 3 पर 1 फितना दीन के मुकाबले में उठने वाला है, उसके मुकाबले में इस्तिकामत का मुजाहरा करना, कल हौज़े कौसर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्द भेजा। शागिर्द ने आकर हंबल की बस्ती में आपका पता किया, चटाई पर बैठे हुए हदीस रसूल पढ़ा रहे थे। सलाम कहा, पैगाम दिया, रो पड़े, शुक्राने के नवाफल अदा किए, घर में आए, खाना खिलाया। जब वो कासत चलने लगा तो रो पड़े, कहा तू मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अपना फटा हुआ कमीज उतार कर उसको दे दिया, ये लो, ये मैं तुम्हें हदिया देता हूं। एक शख्स ये कहता है, पहले मैं नारे लगाऊंगा, पहले सहाबा की अजमतों को सलाम करूंगा, उसके बाद फंदा गले में डालूंगा। सहाबा की अजमतों को सलाम करते हुए और फंदा चूम कर गले में लगा डाल देता है और फिर कहता है, जाओ जो तुम्हारी मर्जी है कर गुजरो। क्या आसान है, करना मुश्किल है। दोस्तों, क्या आसान है, हथकड़ियां बेड़ियां काल कोठड़ियां झीलना कोई खाला जी वाला। हमने बड़ों बड़ों को देखा, ऐसे लीडर भी देखे जिन्हें नजरबंद किया गया, हालांकि नजरबंद भी जेल में नहीं, काल कोठरी में नहीं, नजरबंद किए गए। कहां? रेस्ट हाउसों में। दिल के दौरे इतने पड़े, इतने आदमी को पेचस नहीं आते जितने दिल के दौरे पड़ रहे हैं। नहीं समझे? दिल के दौरे ही पड़ते जा रहे हैं, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, इतने तो पेचस नहीं आते जितने दौरे पड़ रहे हैं। अपने किसी लीडर का नाम नहीं है, जो जानने वाले जानते हैं कि पेशावर में दिल के दौरे किसको पड़ रहे थे। ये लीडर है जिन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, जो मिन्नतें करके सौदेबाजी करके बाहर आते हैं, और आज भी पांव में बेड़ियां हैं। आपकी क़यादत आ रही है, बेड़ियां पहनकर 100 जेल में गुजारा, 6 महीने में कुरान के हाफिज बंद करवा रहा है। वो पुरानी यादें आज किसने ताजा की हैं? काल कोठरियों में मैं बता रहा था, खुदा की कसम, जिंदा कब्रें होती थी, जिंदा कब्रें। ये अबू बकर बैठा हुआ है हमारा साथी, ये भी वहां होता था। कैसा होता है वहां? हम पूछा करते थे, हमें बताओ हम नमाज कौन सी पढ़े। अंदर पता नहीं चलता था कि जोहर का वक्त है या असर का टाइम है, रात है या दिन है, कौन सी नमाज पढ़े। दम घुटता था, क्या कैफियत गुजरती थी, खुदा की कसम। वहां ऐसे भी लोग थे जो कहते थे, हमें काल इस कोठरी से बाहर निकालो, बेशक मारने के लिए निकालो, तशद्दुद के लिए निकालो, हमारा दम घुट रहा है, हमें बाहर निकालो, हम परेशान हैं, बस हमारी सारी कायनात एक काल कोठरी।
باہر سورج ہے، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں کہا کرتا تھا زندہ قبریں ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے 108 دن کے بعد جب ان زندہ قبروں سے باہر نکلے تو 108 قرآن ختم ہو چکے تھے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ ڈر گئے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا کفر سمجھتے ہیں۔ شبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق، مولانا محمد اعظم طارق، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، کسی اور کا ڈر، کسی اور کا رعب اپنے دل میں رکھنا کفر سمجھتا ہوں۔ کافر ہو کر مروں اگر خدا کے سوا کسی اور سے ڈروں۔ تم کہتے ہو وردی سے ڈر گیا، اور میں کہتا ہوں تم کہتے ہو وردی اتارو، میں کہتا ہوں بوٹ بھی ساتھ اتار لو۔ تم تو کہتے ہو نا وردی اتارو، میں کہتا ہوں ساتھ بوٹ بھی اتار لو، بوٹ بھی اتار لو۔ ہم نہیں ڈرتے کسی سے، نہ کسی کا ہم پر احسان ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ انہوں نے تو جیلوں میں ڈالا تھا، کوٹھریوں سے نکال کر اسمبلی میں پہنچانے والا میرا خدا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ دوستو، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ زور سے بولنا ہے، کس کا دین؟ صحابہ کا دین۔ کس کا دین؟ کس کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ دین والے، دین صحابہ والا۔ دیندار وہی ہے جو صحابہ کا حقدار ہے، جو صحابہ کا حقدار نہیں ہے لا شک بے ایمان ہو سکتا ہے، مگر صحابہ کا دشمن دیندار نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا